میرا نام مراد تھا اور گجرات کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالک مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں اسے لانے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام کنزا تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کنزا بی بی راستے میں بہت سی باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کو کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا وجہ کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ کنزا بی بی منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوئی تھیں۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ کنزا بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ کنزا بی بی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں اپنی کبھی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ کنزا بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کنزا بی بی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا دو۔ میں ان کی عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی کنزا بی بی ایک دن میرے کردار کو پاش پاش کر دیں گی۔ کنزا بی بی کی کم عمری میں ہی منگنی ہو گئی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ کنزا بی بی گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائشی پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ کنزا بی بی کے امتحانات سر پر تھے، اسی لیے ان کو مجبوراً اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کے جانا پڑا۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں کنزا بی بی کو کالج لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بڑھ کے بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اس لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کنزا بیٹی کو کالج چھوڑ کر قریبی ایک مکینی کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد مکینی کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے یہ گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی چھٹی مل جایا کرتی تھی، کیونکہ کنزا بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس کنزا بی بی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بی بی جی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں بی بی جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھیں اور ساری رات غنودگی میں رہی تھیں۔
ساری رات کو ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے کنزا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصہ ہیں کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں، اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہے۔ کنزا بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں ان کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ اب امید سے ہیں، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے کنزا بی بی کو دیکھا جو کمال ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو کنزا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور کنزا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے بننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں اسپتال لے جانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنزا بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ کنزا بی بی نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ کنزا بی بی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سروٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کنزا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس حمل میں کنزا کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ کنزا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم کنزا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کنزا کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ بچہ میرا نہیں ہے اور کنزا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور کل بھل اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے کنزا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ کنزا بہت خاموش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد میں ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے کنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں، تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے۔ لیکن پھر کنزا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور کنزا کو پیار کرنے لگی۔ کنزا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئی اور وہ کنزا کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام ڈلے جب کمرے میں آیا تو کنزا دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں شرمندہ رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس قدر بدکردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرز لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ کنزا روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پہ لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا۔
بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے خیر برساتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں ہی صحیح سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ توپ کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کمظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکام میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب کنزا کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کنزا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں پلٹ کر کنزا کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی، وہ عاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کنزا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنزا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ کنزا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کنزا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے لے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنزا کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ کنزا کا منگیتر عمار ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ عمار کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی اور جیسے جیسے عمار عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاشی ہوتا جا رہا تھا۔ کنزا بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ کے ہوئے تھے، عمار نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں ڈٹ کر گھر آیا اور کنزا پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ اور جس رات اس کے تایا کا انتقال ہوا، اس سے ایک شام پہلے بھی عمار نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کنزا کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ عمار اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ عمار سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ کنزا کے باپ نے عمار کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ جب کنزا سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن عمار کی ماں نے کہہ کر بات ختم کر دی کہ عمار نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، بچے ہیں، تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں، کنزا کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ کنزا کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمار کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی عمار کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو عمار دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لاؤنج کے شیشے کے پار تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اس لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروائیں اور عمار سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن عماری شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا اور اب میں امید سے ہوں۔ خالہ نے خود ہی رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔
ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی مارنا شروع کیا اور تم پر غلط الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پر چلے آئے اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اس لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ ان کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کو دنیا کی فرق تھی اور ابا پہلے ہی دن سے ہی کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو، بلکہ ایک پختہ کردار کے نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں عاملہ نہیں ہوں، نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے، کیوں میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گمراہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کنزا کو فارغ نہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسم شروع کی۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجانا سنوارنا دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ کنزا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو کنزا کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میری مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاشی ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ نہ جانے کون سا راستہ اختیار کریں یا ان کے دل میں کسی اور کی محبت گھر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹیاں اتنی عاجزہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔